ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنے والدین کی نافرمان اولاد ہوں۔ میں نے ہمیشہ ان کا دل دکھایا ہے، ہمیشہ ان کے مخالف ہی گئی ہوں۔ منہ سے کوئی ایسی بات ہی نکالی ہے جس سے وہ دکھی ہو جائیں۔ ان کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے دوست کو بلا لیا کرتی تھی۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ایک روز میرا شوہر اپنے دوست کی موجودگی میں گھر آ گیا اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کہ تم حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تم یہی چاہتی تھی نا کہ تمہارا یہ بدصورت شوہر تمہاری زندگی سے نکل جائے۔ آج تمہاری یہ حسرت پوری ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک راز کھلنا ابھی باقی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سامنے آیا تو اس کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس وجہ سے بہت ناز نخرے سے پالا گیا تھا۔ مجھے اپنے سے کمتر لوگوں میں بیٹھنا پسند نہ تھا۔ میں شروع سے خوبصورت اور انمول چیزوں کو خریدتی آئی تھی۔ میرے باپ نے خود مشکل کاٹ کر مجھے پڑھایا تھا، لیکن میں بھی اپنے گھر والوں سے کبھی خوش نہ ہوتی تھی۔ میرا باپ رکشہ چلاتا تھا اور میری ماں سلائی کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو پڑھانے کے لیے شہر کے مہنگے اسکول میں بھیجا تھا۔ وہاں میرے ہم عمر بچوں کے والدین یا تو ڈاکٹر تھے یا ٹیچر یا پھر بزنس مین تھے۔ مجھے اپنے والد کا تعارف کرواتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی۔ اس وجہ سے میں اپنے ابا کو کہا کرتی تھی کہ وہ مجھے اسکول لینے نہ آئیں، بلکہ میرے لیے اسکول بس لگوا دیں۔ مجھے اس چیز کا احساس نہ تھا کہ میرے والدین کا دل کتنا دکھتا تھا۔ میں اپنی باتیں سے ان کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ میری اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تمہاری فیس ہی بمشکل پوری ہو رہی ہے، اگر ہم اسکول بس لگوا دیں گے تو تمہارے ابا پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ لیکن میری وہی ایک بات تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ کار نہیں لے سکتے تو پھر مجھے اسکول لینے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخرکار میرے ابا نے میری ضد دیکھتے ہوئے میری بس لگوا دی۔ میں روز اسکول سے گھر بس پر ہی آتی تھی، لیکن میرے بے چین باپ کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا، اس لیے میرے بس اسٹاپ پر ہی 20 منٹ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہر عید پر بے شک خود پرانے کپڑے پہنے، لیکن مجھے قیمتی سوٹ خرید کر دیا جاتا تھا، جس پر میں 100 طرح کے نقص نکال لیتی تھی۔ مجھے اپنی امیر دوستوں جیسا لباس پہننے کا شوق تھا۔ میں خود کو امیر ظاہر کرتی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتا رکھا تھا کہ میرے ابا امیر بزنس مین ہیں اور میری والدہ محترمہ اسکول میں پرنسپل ہیں، جس پر وہ بہت خوش ہوا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تمہارے والدین تبھی اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، ویسے ہی میری خواہشات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا۔ پہلے بات صرف لباس اور خوراک تک کی تھی، اب مجھے مہنگا فون اور خوبصورت کمرہ چاہیے تھا۔ میری اماں مجھے کچن میں گھسنے تک نہ دیتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ہاتھ پر کوئی چوٹ لگ جائے۔ میں اپنے خاندان والوں سے ملنا ضروری نہ سمجھتی تھی، حالانکہ سب مجھ سے پیار محبت سے ہی پیش آتے تھے، لیکن پھر بھی مجھے ایک عجیب سی چڑ تھی۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتے تو میں ناک چڑھا کر کمرے میں گھس جایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک کمرہ میرے والدین نے میرے لیے رکھ چھوڑا تھا، جس کو میں نے مہنگے فرنیچر سے ڈیزائن کیا تھا، جس کا قرض ابا ابھی تک اتار رہے تھے۔ اگر اماں کبھی مجھے غصے میں اس بات کا طعنہ دیتی تو میں رونے لگ جاتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اگر آپ لوگ میری خواہشات پوری ہی نہیں کر سکتے تھے تو کسی غریب اسکول میں پڑھائی کروا لینی تھی، تاکہ میں اپنی حیثیت کو اچھے سے سمجھ جاتی۔ امیر اسکول میں بھیج کر میری خواہشات کو وسیع تو آپ لوگوں نے ہی کروایا ہے۔ وہاں بچے جس ماحول سے آتے ہیں، مجھے بتاتے ہوئے شرمندگی ہوگی کہ میں چھوٹی سی گلی میں سرخ اینٹوں والے مکان میں رہتی ہوں، جہاں پانی کی بوند بھی گرے تو پانی کمروں میں جمع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں، اور ویسے بھی جب ان کے والدین
इतना अच्छा कमा सकते हैं, तो अब्बा वैसे क्यों नहीं हैं? मेरी अम्मा कहने लगीं कि लोगों की अहमियत होती है। अगर तुम अपने वालिद को लोगों के सामने मुतारिफ भी कराओगी तो उन्हें फ़ख्र ही महसूस होगा कि तुम्हारे वालिद हक हलाल का कमा रहे हैं और तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जिनके वालिदैन खुद का पेट काट कर बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में भेजते हैं। तुम्हें ये सब छुपाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों की पार्टी पर जाना हो तो मैं ये तक परवाह न करती थी कि मेरे वालिदैन किस तरह उनके लिए महंगे तोहफ़े का इंतज़ाम करेंगे। ऊपर से मुझे हमेशा नया लिबास पहन कर ही जाना होता था। मेरी अम्मा अगर पुराना लिबास निकाल कर मेरे सामने रखती थी तो मैं जाने से ही इनकार कर देती थी, और हमेशा भूख हड़ताल मेरा अच्छा हथियार रहा था। मेरे अब्बा हमेशा से नरम दिल बन जाते थे। वो मेरी वकालत के लिए अम्मा से भी लड़ जाते थे। अगर अम्मा गलती से मुझे हाथ भी लगा देती तो अब्बा उनसे बात करना बंद कर देते थे। कहते थे कि हमारी इकलौती बेटी ही है, अगर हम इसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करेंगे। इसलिए मुझे अपने वालिद बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, या ये कहा जाए कि मैं मतलबी तबीयत की लड़की थी तो गलत ना होगा। मुझे रिश्तों से मोहब्बत ना थी, बल्कि मुझे पैसे से मोहब्बत थी। जो शख्स मुझे दुनियावी खुशी दे सके मैं उस शख्स को ही अच्छा समझती थी। दरअसल तो मुझे खुद से ही मोहब्बत थी। अपने अलावा किसी से मोहब्बत करना सीखा ही ना था। अमीर दोस्तों का एक ये भी फ़ायदा होता था, वो महंगे तोहफ़े लेकर आया करती थी। जो चीज़ ख़रीदने की मेरी हैसियत ना होती थी वो मैं उन्हें ख़रीदने को कह देती थी। हमेशा मैं उन्हें बाहर किसी महंगे होटल में सालगिरह का कह देती थी। मैं बाहर महंगी चीज़ें खाया करती थी और मेरे वालिदैन घर में 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस जाते थे। मैं उन्हें अपनी हैसियत जो नहीं बताना चाहती थी। हमेशा यही कहा करती थी कि घर के माहौल में हम खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जिस पर वो मान जाती थी। उम्र बढ़ती गई, स्कूल ख़त्म हुआ तो कॉलेज जाने की ज़िद करने लगी। मेरे वालिदैन इतना महंगा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि मेरी वालदा ने कह दिया कि तुम्हें थोड़े कम महंगे कॉलेज में पढ़ा लेते हैं, पढ़ाई तो वहाँ भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने ज़िद करके कहा कि अगर मुझे उस कॉलेज में दाखिला नहीं दिलवा सकते तो आप लोग ये सोच छोड़ दें कि मैं आगे पढ़ूंगी। मेरे वालिद एक साथ 3 लाख रुपए कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं करवा सकते थे। वो कॉलेज अमीरों का था, जहाँ बाहर के ममालिक के बच्चे भी पढ़ते थे। वहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा या तो सियासतदान का बेटा था या फिर किसी बिजनेसमैन की बेटी थी। मेरे वालिद ने आखिरकार रिक्शा बेचकर मेरी फ़ीस जमा करवाई। अब ज़राए आमदन के लिए सोचकर उन्होंने रात की नींदें उड़ा दी थी। लेकिन मैं बेहद खुश थी कि मेरा दाखिला हो चुका है। मेरे दोस्त भी मुझे मुबारकबाद दे रहे थे कि हम सब एक ही कॉलेज में जाएंगे। उनके लिए तो 3 लाख रुपए मायने ना रखते थे, लेकिन असल मुशक्क़त तो मेरे बाप ने काटी थी। मेरी ज़िंदगी में ये मुझे कमी लगती थी। दोस्तों से झूठ बोलकर वालिदैन को छुपाना कभी कभार मुझे उकताहट में मुब्तला कर देता था। मुझे लगता था कि अगर मेरे वालिदैन अमीर होते तो ये मेरे लिए खामी ना होती। मुझे अल्लाह ताला से शिकायत होती थी कि उन्होंने मुझे क्यों अमीर ख़ानदान में पैदा नहीं किया। अगर मैं अमीर ख़ानदान में पैदा हुई होती तो मुझे झूठ ना बोलना पड़ता। मेरी वालदा इस फैसले से खुश न थी। उन्हें जैसे मेरा मुस्तकबिल तारीक नज़र आता था। कहने लगें कि अगर तुम यूं ही हर बात पर ज़िद करती रही तो मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं तुम पहले ससुराल में जाकर भी यही काम मत करो। कहने लगें कि तुमने हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। मेरे अब्बा दर बदर नौकरी के लिए धक्के खाने लगे। ऊपर से रही सही कसर तो ख़ानदान वालों ने बातें करके पूरी कर दी थी। कहने लगे कि आखिर को बेटी को इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी। आप अपनी हैसियत के मुताबिक कोई अच्छा सा कॉलेज देकर वहाँ बेटी की पढ़ाई को मुकम्मल करवा लेते। आखिर को ये 2 साल पढ़कर उसने घर में थोड़ा बैठ जाना है, आगे भी तो पढ़ाई मुकम्मल करनी ही है। आज आप लोगों ने रिक्शा बेच दिया है, कल को माँ का जेवर बिक जाएगा।
میرا دل کیا کہ میں ایسے خاندان والوں کا منہ نوچ لوں۔ آخر کو میں اپنے والدین سے ہی پیسے لے رہی تھی، کسی غیر سے تھوڑا بھیک مانگ رہی تھی۔ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اس وقت میں خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتی تھی اور سامنے والا میری نظر میں غلط ہوتا تھا۔ مجھے تو اپنی ماں سے بھی اتنی محبت نہ رہی تھی۔ ان کا روک ٹوک کرنا، مجھے سمجھانا مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے روک ٹوک کرنے والے لوگ زیادہ پسند نہ تھے۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ دنیا کی کسی چیز کو بھی مانگوں گی تو وہ مجھے مل جائے گی۔ میرے اندر بہت غرور تھا۔ خود سے حقیر لوگوں کو تو میں کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ میں اپنی حیثیت کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتی تھی۔ میں نے آج تک ایسا تصور بھی نہ کیا تھا کہ اگر میں کسی چیز کا سوچوں اور وہ مجھے نہ ملے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ دنیا میرے اشارے پر ہی چلتی ہے۔ جب تک میرے والدین زندہ ہیں تب تک تو میں عیش و عشرت کی زندگی ہی گزارنے والی ہوں۔ میں تو پہلے ہی بہت خوبصورت تھی اور مجھے امید تھی کہ کوئی امیر لڑکا تو مجھے پسند کر ہی لے گا اور میری زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہ چاہیے تھا۔ پھر شاید میں اپنے والدین سے بھی ملنا جلنا چھوڑ ہی دوں، کیونکہ وہ میری حیثیت کے برابر کے جو نہیں رہیں گے۔ میری دوستوں نے باہر کے ملک جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ ہر سال باہر کے ملک گھومتی رہتی تھی۔ میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کرتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے بے حد اصرار کیا۔ میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہ بچا تھا۔ ہمیشہ جھوٹ بولا کرتی تھی کہ میرے والدین نے باہر کا ٹور رکھ لیا ہے اور میرے بغیر ان کا ٹرپ ادھورا ہے۔ اصل حقیقت تو یہ تھی کہ کبھی شہر سے باہر ہی نہ نکلی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر تمہارے والدین اس بات پر اصرار کرتے ہیں تو ہم کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ ہم خود جا کر تمہارے والدین سے بات کر لیں گے۔ اس بات پر میرا رنگ اڑ گیا۔ میں انہیں 10 سال سے جانتی تھی اور میں نے 10 سال سے اپنی دوستوں سے یہ راز چھپا کر رکھا تھا کہ میں غریب گھرانے کی لڑکی ہوں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا باپ کوئی بہت امیر انسان ہے۔ انہیں اصل بات معلوم بھی کیسے ہوتی؟ آج تک ان کی کسی بھی خوشی میں نے غیر حاضری جو نہ کی تھی۔ ہمیشہ اپنی حیثیت سے مہنگا گفٹ لے کر جاتی تھی۔ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں انہیں میری حقیقت معلوم نہ پڑ جائے۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی اور یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میری دوستیں تو مجھے ہر جگہ بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح انہیں معلوم نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنی دوستوں کو کہا کہ میں اپنے والدین سے خود بات کروں گی اور وہ میری بات اس بار بھی کسی طرح نہیں موڑیں گے، جس پر میری دوستیں بہت خوش ہوئی تھی۔ کہنے لگیں کہ تم تو ہمارے گروپ کی جان ہو، تم سے ہی تو ہمارے گروپ میں رونق لگتی ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ جاؤ گی تو ہمیں باہر گھومنے میں بہت مزہ آئے گا۔ ان سب کا ترکی جانے کا پلان تھا۔ ان کو تو خوش کر دیا تھا، لیکن اندر سے مجھے خود بے چینی ہونے لگی تھی۔ گھر جا کر بات کرنے کا سوچا تھا۔ اماں کا زیور اس قابل تو تھا ہی کہ وہ مجھے باہر بھیج سکے۔ میں اب سوچتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں کتنی احساس سے آری لڑکی تھی کہ اپنی ماں کا زیور بیچ کر میں باہر جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ زیور ماں کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا اور یہ خوف نکلنا مشکل تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ کسی طرح پیسے جمع کر کے مجھے باہر بھیجنے کا انتظام کیا جائے۔ اس پر میری اماں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگیں کہ تمہاری لگامیں تو ہمیں تبھی کھینچ دینی چاہیے تھی جب تم نے پہلی بار اپنی حیثیت سے باہر کی خواہش کی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں سڑک پر آ جائیں تاکہ تم اپنی نام نہاد دوستوں کے سامنے دکھاوا کر سکو۔ فرض کرو کہ اگر کل کو انہیں تمہاری حقیقت معلوم پڑ جائے تو کیا تمہاری دوستی اس قدر کمزور تھی کہ وہ تمہیں اس وجہ سے چھوڑ دیں گی؟ اس بار میرے ابا بھی خاموش تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری اماں نے ابا کو بھی خاص طور پر کہہ دیا تھا کہ اس بار آپ اس کی کوئی حمایت نہیں کریں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بار اپنی دوستوں کو انکار کیسے کروں۔ میرے اندر ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔
घर में चिड़चिड़ापन सा रवैया था। अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात तक ना करती थी। अगर मेरी वालदा मुझे मुखातिब भी कर लें तो उनकी बात का जवाब भी ना देती थी। मैंने अपने दोस्तों से ये झूठ बोल लिया कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है और उनका इलाज करवाने के लिए हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी और मुझे इस बात पर ज़रा शर्मिंदगी ना हुई कि मैं अपनी वालदा के बारे में झूठ बोल रही हूँ। मुझे लगा यही तरीका ठीक है और इसी तरीके से मैं उनसे जान छुड़वा सकती हूँ। मुझे बाहर ना जाने का अफसोस तो अलग था। कॉलेज के 2 साल किसी तरह पूरे हो ही गए और अम्मा का जेवर भी उस दौरान बिक चुका था, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस तो पूरी करनी ही थी। आखिरी सहारा ये घर ही था जो आज़ादी के मौके पर मेरे नाना के नाम हो गया और शादी के बाद मेरी अम्मा के नाम पर था। कॉलेज ख़त्म हुआ तो आगे यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए मेरे वालिदैन के पास 1 रुपया तक ना बचा था। मेरे वालिद सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मेरा खर्च पूरा कर रहे थे। रिक्शा भी बिक चुका था। अपना कारोबार तो अब रहा न था, इसलिए उन्होंने 2 टाइम की नौकरियां करना शुरू कर दी थी। मेरी वालदा ने कह दिया था कि हम मज़ीद तुम्हें आगे इतने महंगे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, जिस पर मेरे अब्बा चाह कर भी कुछ ना कर सके। मैंने रोना शुरू कर दिया था और कहा था कि अगर आप मुझे मेरी तालीम मुकम्मल ना करवा सकते तो फिर मुझे पढ़ाया ही क्यों। इससे बेहतर था कि मैं अनपढ़ ही रहती। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आते दौरान मेरे अब्बा ने मुझे पैदल चलते हुए देख लिया और रिक्शा रोककर मुझे अंदर बैठने को कहने लगे। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था, जब मेरी दोस्तों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। उनके लिए ये हैरानी से कम ना था कि गाड़ी के बजाय रिक्शे में बैठकर जा रही हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा करने लगी और जब उन्होंने मुझे तंग गली से गुजरते एक खस्ता हाल मकान में जाते देखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। मैं भी उन्हें अपने सामने देखकर काफ़ी हैरान हुई थी। कहने लगी, तो तुम्हारे अब्बा ये बिजनेस करते हैं? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है। हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। मैं शर्मिंदगी से कुछ बोलने के लायक ही न रही थी। मेरी वालदा कहने लगी कि मैं तो इसे शुरू दिन से ही कहती थी, कभी न कभी तुम लोगों को मालूम पड़ ही जाएगा और तब रिश्ता टूटने पर तुम दोनों को ही तकलीफ होगी। लेकिन वो लड़कियां मेरा मजाक बनाकर चली गई। उस वक्त मुझे उनका मजाक बनाना इतना बुरा न लगा जितना अपने वालिदैन का गरीब होना बुरा लगा था। मेरी दोस्तों को सारी हकीकत पता चल चुकी थी और मैंने अपने वालिदैन को इन सब का कसूरवार ठहराया था। उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में यह मशहूर कर दिया था कि मैं एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ और ये तक कहा था कि मैं गंदी नालियों वाले घर में रहती हूँ। जहाँ से गुजरती वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। जो लोग पहले मुझ पर रश किया करते थे वो सब अब मुझ पर हंसी उड़ाना शुरू हो गए थे। मेरा यूनिवर्सिटी जाने को दिल तक ना करता था। मैंने अपने घर वालों को कह दिया था कि आप लोग यही चाहते थे ना कि वो मेरे से दोस्ती ना करें। अब देख लें, आपकी बेटी का हर जगह मजाक बन चुका है। अपने माँ बाप से हर बात में बदतमीजी किया करती थी, उनके आगे जवाब दिया करती थी, यहाँ तक कि अगर वो मुझे कुछ खाने को भी दे देते तो नीचे फेंक देती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत नालां थी। वो हर तरह से मुझे मनाने की कोशिश कर चुकी थी। प्यार, मोहब्बत और डांट का हर तरीका अपना लिया था, लेकिन मैंने अपनी जिद न छोड़ी थी। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। 2 साल की फीस डूब चुकी थी, जिसका मुझे कोई अफसोस न था। मैं उन लोगों का कैसे सामना कर सकती थी? मेरी जिद पर आखिर मेरे वालिदैन ने हथियार डाल दिए और उन्होंने मुझे मज़ीद यूनिवर्सिटी जाने के लिए रजामंद करना छोड़ दिया। मेरी अम्मा कहने लगी, ये अपनी मर्जी की मालिक है। मुझे घर का एक काम करना ना आता था। ख़ानदान वाले तो पहले भी मेरे बारे में अच्छा ना सोचते थे। उनके नज़दीक तो मैं बिल्कुल भी सुघड़ औरत न थी और अब यूनिवर्सिटी छोड़ने का फ़ैसला करके तो मैंने उनके फ़ैसले पर मज़ीद मोहर लगा दी थी। उनकी राय मेरे बारे में बदल ना सकती थी और जिसका मुझे ज़रा भी फ़र्क न पड़ता था। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं था। मुझे अपने वालिदैन पर बहुत गुस्सा था और मैंने घर में रहकर फेसबुक पर लड़कों से बातें करना शुरू कर दिया था।
جس کا میرے گھر والوں کو اگر پتہ بھی لگ جاتا تو مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ لوگ میرے حسن کے قصیدے پڑھتے رہتے تھے، میں تو صرف ان کے ساتھ وقت گزاری کر رہی تھی۔ اصل ٹارگٹ تو میرا کوئی امیر کبیر لڑکا تھا۔ تب سے میں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اتنا افسوس بھی نہ تھا، وہ بھی خوش ہو جاتے تھے اور ان کی تعریف سے میرا دن بھی اچھا گزر جاتا تھا۔ میں اپنی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، اپنی دنیا تخلیق کر کے جہاں سب میرے ماتحت ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ ہر محفل میں میرا ذکر ہو، ہائی سوسائٹی میں لوگوں کے درمیان میری عزت ہو۔ میری اماں بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی گھر کا سارا کام وہ اکیلے ہی کیا کرتی تھیں، جبکہ میں سارا دن گھر میں رہ کر آرام کرتی تھی۔ مجھے کام کرنے کا شوق نہیں تھا۔ میری ماں سارے گھر کا کام خود کر کے تھک جایا کرتی تھی، جس کی مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ کئی بار انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم بھی تھوڑے بہت کام کرنے سیکھ لو، اب تو گھر پر ہی ہوتی ہو، جس پر میں نے انسنا کر دیا تھا۔ سارا دن فون میں رہتی تھی۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے والد کام سے تھک ہار کر جب رات گھر واپس آتے تو میرے پاس ذرا سا وقت نہ ہوتا کہ میں ان کے دل کا حال ہی سن سکوں۔ میری تبدیلیوں کو وہ دونوں میاں بیوی دیکھ رہے تھے۔ وہ وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر کہاں مصروف ہوں۔ ایک روز میں نہانے گئی تو میرے فون پر لاتعداد کالز آنے لگیں۔ غلطی سے میری ماں نے اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی ضروری کال ہوگی۔ دوسری طرف سے لڑکا مجھے عجیب و غریب نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس روز آخر گھر والوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں سارا دن کمرے میں گھسی کیا کرتی ہوں، جس سے میرے والدین بہت ناراض ہوئے تھے۔ میرے والد کہنے لگے کہ تمہیں جلد ہی رخصت کرنا پڑے گا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے بدتمیزی میں بولی کہ مجھے آپ جیسے کسی رکشہ ڈرائیور سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے لیے کوئی امیر لڑکا نہیں دیکھ سکتے تو مہربانی کر کر مجھے غریب گھر میں پھینکنے کی غلطی کبھی مت کیجیے۔ اس بات پر میری ماں نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اس کا مجھے ذرا افسوس نہ تھا۔ میں اپنی بات پر اب بھی قائم تھی۔ میرے والدین رشتہ دیکھنے لگے۔ جو رشتہ آتا تھا میں منہ پر انکار کرتی تھی۔ مجھے غریب گھر میں شادی نہیں کرنی تھی۔ میرے والدین نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اب یہ لڑکا ڈھونڈ لیا، اس لیے تم اپنی تیاری پکڑو۔ میں نے لڑکا تو نہ دیکھا تھا، لیکن اپنے والدین کی اتنی سی بات پر تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ 2 ہفتے کے اندر ہی شادی طے پائی تھی۔ میرے والدین نے مجھ سے ناراضگی کے باوجود بھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ آخر کو وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے والد کا آنگن چھوڑ کر کسی پرائے کے گھر جانا تھا۔ میں نے اپنا دولہا نہ دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اسے دیکھنے کی حسرت تھی۔ ارد گرد لوگ میرا مذاق بنا رہے تھے، کہنے لگے تمہیں تو اپنے پر بڑا ناز تھا کہ خود سے بھی خوبصورت لڑکا ڈھونڈو گی، تمہارے شوہر کو دیکھ کر کالک کی یاد آ جاتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل گھبرا گیا۔ نفرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا جو مجھے سر سے اتار کر اب رونے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ میری ماں مجھے گلے لگانے لگی تو میں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اب آپ کا یہ حق نہیں رکھتی کہ مجھے گلے لگا سکیں۔ جتنا آپ نے میرے ساتھ برا کرنا تھا کر چکی ہیں۔ میری ماں کہنے لگی کہ مجھے افسوس ہے کہ آج بھی تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا۔ تم جتنا برا خود کے ساتھ کر چکی ہو، اس سے زیادہ برا ہم تمہیں کرنے نہیں دیں گے۔ ہم نے اچھے لڑکے کو دیکھ کر رشتہ پکا کر دیا ہے اور آج تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ کوشش کرنا تاکہ اپنے گھر کو بسا سکو۔ میں نے ان کی بات پر کوئی جواب نہ دیا اور منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شور اٹھا کہ دولہا آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے بٹھا دیا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر میرے دل کی حالت خراب ہو گئی۔ کالے توے جیسا رنگ تھا جس کو دیکھ کر ایک بار دوبارہ دیکھنے کا دل نہ چاہے۔ میں نے تو اپنے تصور میں شریک حیات کے لیے کیا سپنے سجائے تھے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ساری زندگی میں ایک دھوکے میں رہی تھی کہ میں جو چاہوں گی وہ مجھے مل جائے گا۔ والدین نے میرے لیے یہ شخص تلاش کیا تھا۔ لوگ میرا کتنا مذاق بنا رہے ہوں گے۔ میں تو خواب میں بھی ایسا شوہر نہ سوچ کر بیٹھی تھی۔ بارات پر شوہر کے گھر جا کر اندازہ ہوا کہ اچھا خاصا امیر شخص ہے۔
رخصت ہو کر آخر کو میں اپنے سسرال آ گئی۔ نوکر چاکر کی فوج تھی۔ میرے شوہر کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ کہنے لگا کہ میرے والدین باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور میں اکیلا یہاں رہ رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں سیدھے منہ جواب نہ دیتی۔ شادی کے دن گزرے، اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے والے دن اس کے کئی دوست احباب آئے، لیکن اس کا ایک دوست مجھے خاصا پسند آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یوں لگا کہ میری قسمت تو اسی کے ساتھ سچتی ہے۔ میری ماں ولیمے میں آ کر بھی مجھے یہی نصیحت کرتی رہی کہ یہ تمہارا باپ تمہاری طرف سے بہت خفا ہے، اب مزید اسے کوئی دکھ مت دینا، یہ نہ ہو کہ تمہارا کوئی دکھ دیکھ کر وہ برداشت نہ کر پائے۔ میرا شوہر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو میں اس سے دور چلی جاتی تھی۔ رات دیر سے کمرے میں واپس آتی اور صبح ہوتے ہی نکل جاتی تھی تاکہ میرا بدصورت انسان سے سامنا نہ ہو۔ کاش اس کے پاس دولت کے ساتھ شکل و صورت بھی ہوتی تو میں گزارا کر ہی لیتی۔ اس کا دوست مجھے اپنا فون نمبر دے گیا۔ شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اس سے رابطہ کروں، اور یوں میں نے ایک دن خود ہی اسے کال کر دی۔ اپنے بارے میں بتایا تو میرے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا۔ کہنے لگا کہ میں تو آپ کے شوہر سے بھی زیادہ امیر ہوں، آپ نے کیا سوچ کر اس شخص سے شادی کر لی؟ آپ میرے جیسے شخص کے ساتھ خوبصورت لگتی ہیں۔ ان کی ان باتوں نے مجھے بہت خوشی دی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ میں اپنا شوہر چھوڑ کر اس خوبصورت شخص سے شادی کر لوں۔ میں نے کہا کہ شادی سے پہلے میرے والدین نے مجھ سے زبردستی کی اور یہاں شادی کروا دی، ورنہ میرے اپنے خیالات بھی آپ سے مختلف نہ تھے۔ دھیرے دھیرے ہم نے رابطے بڑھنے لگے۔ ہم دونوں سارا دن باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے شوہر کے جاتے ہی میں اس کے دوست کو کال ملایا کرتی تھی اور پھر سارا دن ہماری بات چیت چلتی رہتی تھی۔ یہ تکلفات کی دیوار گرنے لگی اور ہمارے درمیان دوریاں ختم ہونے لگیں۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اکثر وہ میرے گھر آ جایا کرتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں نوکروں کو چھٹی دے دیتی تھی۔ میرے شوہر نے آہستہ آہستہ کوئی سوال نہ کیا۔ اب تو جب سے میں اسے دوست کے ساتھ تعلقات میں آئی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ مزید بدتمیزی کرنا شروع کر چکی تھی کہ کسی روز بدتمیزی میں تنگ آ کر وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے اور میں اس کی قید سے آزاد ہو جاؤں۔ اگر مجھے کوئی ایک بات بھی کہتا تو میں آگے سے 10 باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ مہنگا لباس اور کھانے اب جو مجھے میسر تھے، لیکن جیون ساتھی کے طور پر وہ مجھے کبھی قبول ہی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ زیادہ عرصہ اس شخص کے پاس نہیں رہوں گی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کے دوست کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ جلد از جلد کوئی انتظام کر لے اور ہم علیحدہ رہنا شروع کر دیں۔ میں اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی۔ اگر وہ مجھے مخاطب بھی کر لے تو میں زیادہ جواب دینا ضروری نہ سمجھتی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے گئے۔ میرے شوہر نے کئی بار مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنی ماں کو ملوانے لے جاتا ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ انکار کر دیا کہ اگر میں اپنے والدین سے ملنے جاؤں گی تو میرا واپس گھر آنے کو دل نہیں کرے گا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں نوکر کو بھیج دیتی تھی تاکہ میرا شوہر کا دوست آ سکے۔ میں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرا ساتھ کھڑا بھی وہی اچھا لگتا تھا۔ اس کی حیثیت میرے شوہر سے زیادہ اچھی تھی۔ ایک روز وہ میرے کہنے پر گھر آیا۔ میں اسے ہمیشہ کی طرح کہنے لگی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اپنے شوہر سے طلاق کی بات کرتی ہوں، جس پر وہ ہمیشہ مجھے یہی کہا کرتا کہ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ کہنے لگا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس جیسے کالے شخص کے نصیب اتنے کیسے کھل گئے۔ پھر خود ہی ہنس کر بولا کہ شاید وہ کوے کو شربت پلاتا ہوگا۔ میں بھی اس کے مذاق پر ہنستی۔ میرا سانس تو تب سوکھا جب میرا شوہر بھی اس وقت گھر آ گیا۔ ہم دونوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ غصہ نہ ہوا۔ اپنے دوست کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگا، ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگے کہ اس بار لڑکی کو بے وقوف اچھا بنایا ہے۔ میں حیرانی سے ان دونوں کی باتوں کو سننے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے عاشق کا رویہ بدل گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم تو خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہو، اور تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟
جس سے میں بے خبر ہوں۔ میری گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ہو۔ میں نے اس کے دوست کی جانب دیکھا جو مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے اسی وقت اس کی گیم سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کمینہ انسان میرے شوہر کے ساتھ ملا ہوا تھا اور وہ دونوں مل کر میرا مذاق بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں غصے سے بھر گئی اور چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بے شک وہ دھوکہ تمہیں نہ ملا، تمہیں چیزوں کا پہلے سے ہی علم تھا۔ تم اپنی شکل دیکھ کر اپنی جیسی لڑکی سے شادی کر لیتے۔ میری جیسی خوبصورت لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جس پر وہ دونوں پاگلوں کی طرح کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ میرے شوہر کا دوست بولا، اگر تم اس کو ایک بار دیکھ لو تو تم اس کی دیوانی ہو جاؤ اور تمہیں اپنا دھوکہ دینے پر افسوس ہونے لگے گا۔ میرا شوہر اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو میں اسے دیکھ کر واقعی حیران رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کالک ختم ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ نکھر کر سامنے آیا تھا۔ اس کی خوبرو پرسنالٹی کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہوتی تو ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے والدین کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر تم کالے نہیں تھے تو تم یہ اپنا ناٹک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تم جیسوں کے لیے ناٹک کرنا بہت ضروری ہے۔ تم وہ بیٹی ہو جو اپنے والدین کو کبھی کوئی سکھ نہ دے سکی۔ میرے والدین نہیں ہیں۔ میں نے تو تم سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میرے والدین باہر کے ملک میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک رشتے والی سے بات کی تھی اور اسے اپنی وہی تصویر دی تھی جس میں میری رنگت کالی تھی۔ ہر بار میری کالی رنگت کو دیکھ کر رشتے سے انکار ہو جاتا تھا، لیکن تمہارے والدین نے مجھ سے ملنے کے لیے کہا۔ میں نے انہیں تمہارے گھر آنے کی بجائے اپنے غریب گھر میں بلا لیا۔ تمہارے والدین کی عاجزی اور محبت دیکھ کر میں ان سے بہت متاثر ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، لیکن تمہیں پہلے روز ہی دیکھ کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ تم بھی باقیوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی ہو۔ اور تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ یہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ میرے آفس میں کام کرنے والا ایک عام سا ورکر ہے جس کو چند روپے دے کر میں نے یہ کام سونپا تھا۔ میرے سر پر 7 آسمان گر چکے تھے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تم جیسی عورت کو اپنے گھر پر مزید برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ مجھے افسوس ہوگا کہ تمہارے والدین تمہیں دوبارہ اپنے گھر میں بٹھا کر روٹی کھلائیں گے۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے والدین یہ دکھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تم چاہو تو مجھے یہاں نوکرانی بنا کر رکھ لو۔ وہ میری طرف دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ میں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے اب ہر گناہ یاد آنے لگا۔ بچپن میں کیسے اپنے والدین کے آگے ضد کر کے اپنی ہر بات کو منوا لیا کرتی تھی۔ دوستوں کے سامنے ان کا تعارف کرنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ اس وقت میرے والد کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ واپس گھر جانے کی بجائے میں خودکشی کر کے اپنی جان دے دوں گی۔ وہ تو میرے والدین کو ایک بار دکھ ہوگا اور ساری زندگی ان کا اداس چہرہ دیکھ کر جو مجھے دکھ ملنا ہے وہ تو بے حساب ہے۔ میں اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ تم بے شک مجھے طلاق دے دو۔ تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہنے کی حقدار نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت برا کیا ہے۔ میں شروع سے چاہتی تھی کہ میں امیر خاندان میں پیدا ہوتی۔ مجھے اب اپنے رنگ روپ پر بہت ناز تھا۔ میرے والدین نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر میری خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ میرا باپ رکشہ ڈرائیور ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کی شناخت کو چھپایا تھا اور سب کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ میرے والدین بہت امیر ہیں۔ آخر کو اس دن یہ راز کھل گیا
میرے والدین نے میری بہت منت سماجت کی کہ میں اپنی تعلیم کو مکمل کر لوں، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ مانی اور کہہ دیا کہ میں مزید پڑھنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ ضد لگا لی تھی اور ہر بار ان کی بات کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت میں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے فون پر امیر لڑکوں سے دوستیاں کر لی تھیں، جس پر میرے والدین کو جب پتہ لگا تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ مجھے کس طرح روکیں۔ آخری حل یہی لگا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مصروف ہو جاؤں۔ وہ ہر بار رشتے والوں کو بلاتے اور میں ان کے منہ پر جا کر بے عزتی کراتی تھی۔ مجھے اب شرمندگی سے احساس ہو رہا تھا کہ میں ان کی بیٹی بننے کے قابل نہ تھی، بلکہ میں تو کسی کے قابل نہ تھی۔ میں نے ساری زندگی پیسے سے محبت کی ہے، خود سے محبت کی ہے۔ میں کسی انسان کو نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے میرے والدین نے میری خاطر کتنا قیمتی خزانہ کھو دیا۔ میری ماں نے اپنا زیور تک بیچ دیا اور میرے باپ نے اپنا رکشہ بیچ کر میری پڑھائی کو مکمل کروانے کی کوشش کی۔ میرا شوہر میری ساری باتیں سن کر کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا اور میں یوں ہی صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اگلے دن نوکر آئے تو ان کے سامنے بھی میں یوں ہی صوفے پر بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی۔ نوکر کافی حیران ہو گئے تھے۔ اس حلیے میں کبھی بھی میں ان کے سامنے نہ آئی تھی۔ انہیں یہی لگا کہ میری ان کے مالک سے لڑائی ہو گئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کہنے لگی کہ شوہر اگر لڑے بھی تو بیوی کو کبھی کمرہ چھوڑ کر باہر نہیں آنا چاہیے۔ ابھی تم چھوٹی ہو، اس لیے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا رہی ہوں۔ مالک دل کے اتنے برے نہیں ہیں، تم انہیں پیار سے منا لو تو وہ مان جائیں گے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے مالک کو کیا دھوکہ دے رہی تھی۔ 12 بجے شوہر کمرے سے باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کمرے میں کیوں نہیں سوئی؟ میں کافی حیران ہوئی۔ میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پلیز کچھ دن مجھے یہاں رہنے دو ورنہ میرے والدین مر جائیں گے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تمہاری کل کی ساری داستان سننے کے بعد ساری رات مجھے نیند نہ آئی اور آخر کو میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ اگر تمہیں اتنی غلطیاں کرنے کے بعد آخر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا ہے تو مجھے تمہیں معاف کر دینا چاہیے، لیکن اگر اس بار تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں صرف اس گھر سے نکالوں گا نہیں بلکہ تمہیں زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا کوئی اتنی جلدی بھی معاف کر دیتا ہے؟ کیا میرا اللہ مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ میں ساری زندگی اللہ کا شکوہ کرتی رہی اور اللہ نے میرا راستہ اس طرح کھول دیا؟ میں بہت خوش تھی۔ اس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے شوہر کے لیے کھانا بنایا تھا اور اس کا ہر کام خود سے کرنے لگی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے والدین سے ملنے بھی گئی تھی۔ میرے والدین میری اس خوشگوار تبدیلی کو دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے اور میرے معافی مانگنے پر انہوں نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ والدین تو ہوتے ہی اتنے نرم دل ہیں، وہ اپنی اولاد کی ہر غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ اصل جیت تو تب تھی کہ میرے شوہر نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی ہر بات کو ماننے لگی تھی اور اس کے ساتھ برا رویہ بھی نہ رکھتی تھی۔ اس نے بھی مجھے بیویوں کی طرح ہی عزت دی تھی۔ پورا خاندان میرے سگھڑ پن کی مثالیں دیا کرتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک میری غلطیوں پر باتیں بناتے تھے۔ میری اماں بہت خوش تھیں، کہنے لگیں کہ مجھے امید نہ تھی کہ تم کبھی سدھرو گی، لیکن اللہ معجزے کرواتا ہے۔ کون والدین چاہیں گے کہ ان کی اولاد غلط راستوں پر چلنے لگ جائے؟ میرے شوہر نے کبھی پرانی باتوں کا طعنہ نہیں دیا۔ وہ دل کا بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اللہ ہمیں اولاد سے نواز چکا تھا۔ ہمارے آنگن میں ننھا پھول کھلنے والا تھا۔ اللہ نے مجھے ہر خوشی دی تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔